جو جوانوں کو قتل کر کے اپنے سفرے پہ بڑی لذت سے کھانے کھاتے ہیں، جو مسلمان کی لاش کو ان کے گھروں کی طرف بھیج کے اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا، سیدہ زینب کی چادر کسی کافر نے نہیں لوٹی، سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ کسی کافر نے نہیں کیا۔ امت اگر تباہی کے شکار ہے تو یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کر رہا ہے۔ بلیم سارا کفار پہ جاتا ہے، بلیم سارا یہود پہ جاتا ہے، سازش اپنی جگہ، لیکن آلہ کار کون بن رہا ہے؟ مسلمان۔ یہ جتنے مسجدوں میں بم پھوڑے جاتے ہیں یا کوئی یہودی آ کے بم پھوڑتا ہے، یہ جو بسوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے، یہ جو مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جسموں کے جیتھڑے اڑائے جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی خود کو آ کے نہیں اڑاتا، یہ کوئی کافر آ کے خود کو نہیں اڑاتا، یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کرتا ہے۔ اب سوال ہے کون سا مسلم؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو بدعت کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو کفر کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس نے رسول کی توہین کی؟ یہ کون سا مسلمان ہے، بلکہ کہوں یہ کون سی فکر مسلم ہے جس نے قبور کو ڈھایا؟ مسئلہ ایک فکر کا ہے، جس فکر نے امت کو تباہ کیا، جس فکر نے اسلام کو بدنام کیا، جس فکر نے آل رسول کی توہین کی، جس فکر نے رسول کی توہین کی، جس فکر نے اصحاب رسول کی توہین کی، جس فکر نے ازواج رسول کی توہین کی، یہ واحد فکر ہے جس سے عالم اسلام میں اہل بیت اس فکر کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ یہ فکر ایک ناسور ہے کہ اسلام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر ایک دیمک ہے جو مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر خود کو صحیح کہنا، اگلے کو غلط کہنا، خود کو مومن کہنا، اگلے کو کافر کہنا، خود کو مسلم کہنا، اگلے کو بدعتی کہنا، خود کو جنتی کہنا، اگلے کو جہنمی کہنا، دوسروں کے اعمال پہ رائے کو قائم کرنا، یہ وہ فکر ہے جو فکر یزید ہے، یہ وہ فکر ہے جو فکر بنو امیہ ہے، جس نے پوری امت کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس فکر کا مقابلہ، اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو وہ آل رسول نے کیا۔ اب مقابلہ وہ جنگ صفین میں آپ دیکھیں گے، مارقین ہوں یا قاسطین ہوں یا ناقصین ہوں یا امیر المومنین ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا کربلا کے میدان میں آ جاؤ کہ حسین ابن علی ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد فکر ہے جو امت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اب اس فکر سے بچنے کے لیے لوگوں میں شعور کا لانا ضروری ہے۔ یہ آج رسول خدا کے کہیں پہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، لیاذ باللہ۔ سلمان رشدی جیسے لوگ اسی امت سے، اسی مسلمان خاندانوں سے، اسی مسلم گھرانوں سے نکلتے ہیں، کہ کن کتابوں کو پڑھ کے نکلتے ہیں، یا کون سی توہینیں پڑھ کے نکلتے ہیں، جو فکر رسول کو معصوم نہ مانے، جو فکر رسالت مآب کی عزت نہ کرے، جو فکر ان کے فضائل کو پڑھنے کو بدعت کہے، جو فکر ان کی قبر پہ جا کر شفاعت مانگنے کو بدعت کہے، یہ وہ فکر ہے جو سلمان رشدی بناتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں رسول کے لیے بھری جاتی ہیں۔ آج ہے کسی مسلم میں ضرورت ان کتابوں کا نام لے، ان حدیثوں کا نام لے، ان روایات کا نام لے، کہ یہ کہیں الیاذ باللہ 50 آیتیں ایسی تھیں جو اللہ نے نہیں بھیجی تھیں، الیاذ باللہ یہ شیطان کی تھیں، اور ایک صحابی تھا جس نے رسول کو بتایا کہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک ایسی فکر جو رسول کے والدین کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو آل رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو اہل بیت کے غم کے منانے کو بدعت کہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کو بدعت کہے، اس فکر نے اسلام کو تباہ و برباد کیا۔ آج پوری دنیا میں اگر غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، میرے عزیز وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں کرتے، میرے عزیز وہ شیعوں کی مجلسوں کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ آل رسول کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ ایک فکر ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ مار کے مسلمانوں کو قتل کرتی ہے۔ وہ فکر کبھی موصل میں نظر آئی کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو قتل کر دیا، وہ فکر کبھی شام میں نظر آئی، وہ فکر کبھی القاعدہ کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر کبھی طالبان کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر متشدد جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہے۔